دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر گھر کے باہر کوئی کتا رونے لگے یا بلی گھر کے اندر رونے لگے تو لوگ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ بہت سی جگہوں پر یہ بات عام ہے کہ اگر کتا روئے یا بلی روئے تو کوئی مصیبت، کوئی بیماری یا کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ خاص کر عورتیں اکثر کہتی ہے کہ ایسے وقت میں کتے کو بھگا دو ورنہ کچھ اشوبھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام باتوں کو حدیث شریف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جو لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں، آج ان کا ذہن صاف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو اس معاملے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں آپ کو جادو کی کچھ خاص نشانیاں بھی بتاؤں گا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی آپ پر پائی جاتی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور پھر میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا، ایک اثردار وظیفہ اور عمل جو جادو کے اثر کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ کتے اور بلی کے رونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی کتاب الاذان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیچھے مڑ کر ایسی زور کی آواز میں فوراً بھاگ جاتا ہے جیسے اس کے پیچھے گوشت مار دیا گیا ہو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو آس پاس کے کتے اچانک سے بھونکنے یا رونے لگتے ہیں۔ تو اس کا اصلی مطلب کیا ہے، یہی آج آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے یقیناً کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے یا عصر کی اذان کا وقت آتا ہے تو کتے بہت تیز آواز رونے لگتے ہیں۔ خاص کر اذان کے وقت ان کا رونا اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہوگی، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اذان نہیں ہو رہی ہوتی، رات کے سناٹوں میں بھی کتے روتے یا چلاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ اصل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بری طرح چیختا ہوا بھاگتا ہے جیسے کہ اسے گوشت مارا گیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ کتے جو ان ادرس مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت نماز کے لیے تحریک دی جاتی ہے تب بھی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کا ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنی دوری مدینہ منورہ سے روحا نامی جگہ ہے، یعنی تقریباً 36 میل۔ تو تیسری حدیث میں صحیح مسلم شریف سے ہے کہ جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جب رات میں تم کتوں کے رونے یا گدھوں کے ریکنے کی آواز سنو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ جانور ان مخلوقات کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جب کتے روتے ہیں یا گدھے رینگتے ہیں تو وہ کسی ایسی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوتے جو انسانی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، اس لیے اس وقت فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطانی اثر سے محفوظ رہ سکو۔ تو یہ 3 حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ اب آئیے آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں جادو کی کچھ اہم نشانیاں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی آپ اپنے اندر پائے تو سمجھ جائیے کہ جادو کا اثر موجود ہے، اور پھر اس جادو کا علاج بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نمبر 1، اگر کسی انسان کی آنکھوں کے نیچے اچانک کالے دھبے پڑنے لگے اور آنکھیں لگاتار سرخ رہنے لگے تو یہ جادو کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ڈارک سرکل بیماری یا پھر تھکان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پہلے نہیں تھے، اچانک آ گئے اور آنکھوں کی للیما بنی رہتی ہے تو یہ جادو کے اثر کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کے گھر سے نکلتے ہی بار بار کوئی سر پر منڈرانے لگے یا اڑتے ہوئے آپ کے ارد گرد گھومنے لگے تو اسے ہلکے میں نہ لیں۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو تو عام بات ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ بار بار دہرایا جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بلا آپ کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جادو کی نشانی مانی جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے چہرے کا نور دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے اور آپ کو نماز سے بھی دوری محسوس ہونے لگے تو یہ ایمان کی کمزوری اور جادو کے اثر کی تیسری علامت ہو سکتی ہے۔
یہاں نور سے مراد ہے کہ دل کا سکون، روحانی چمک اور ایمان کی روشنی۔ نمبر 4، اگر آپ کو یا آپ کے کسی قریبی کو اچانک کوئی عجیب بیماری لگ جائے اور آپ نے کئی ڈاکٹروں سے علاج کرایا، رپورٹ بھی نارمل آ رہی ہو، لیکن تکلیف جیو کا تیوں بنی رہے، تو سمجھ جائیے کہ دوا کے ساتھ ساتھ کسی روحانی بیماری کا بھی سمجھنا ہے اور یہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر اچانک آپ کا وزن تیزی سے گرنے لگے، پہلے 70 کلو تھا، اب 60 سے 45 رہ گیا، اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، کھانا بھی کم کھا رہے ہیں، تو یہ بھی جادو کے اثر کی ایک اہم نشانی مانی جاتی ہے، خاص کر تب جب وزن کم ہونے کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں مل رہی ہو۔ نمبر 6، اگر آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہو تو کتے آپ کو دیکھ کر زور زور سے بھونکنا آئے اور سلسلہ بار بار ہو، تو یہ بہت اہم علامت ہے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جانور ان مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی بلا یا جادو آپ کے ساتھ جڑا ہے تو کتے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی کام کی شروعات کرتے ہیں اور ہر بار وہ کام بگڑ جاتا ہے، بار بار رکاوٹ آ جاتی ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے یا ناکامی ملتی ہے، تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے راستے میں کوئی نہ کوئی روحانی رکاوٹ ہے اور یہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، اگر پہلے آپ کا کاروبار، دکان یا روزگار اچھا چل رہا تھا اور اچانک اس سے گراوٹ آ گئی، گراہک آنے بند ہو گئے، آمدنی رک گئی اور قرض بڑھنے لگا، تو یہ بھی جادو کے اثر کی ایک بڑی نشانی ہے۔ کسی نے آپ کے کاروبار کو رکوانے یا باندھنے کی کوشش کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار میں مال تو آ رہا ہے لیکن بک نہیں رہا ہے، ادھاری بڑھتی جا رہی ہے، قرض سر پر چڑھا رہا ہے اور گھر میں تندرستی فاقہ کسی ڈیرا ڈال دیا ہے، تو ذرا رکیے اور غور کیجیے، ہو سکتا ہے کسی نے جلن اور حسد میں آ کر آپ پر جادو کرا دیا ہو اور آپ کے کاروبار کی بندش کرا دی ہو۔ اس ہلکے میں مت لیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کاروبار کی بربادی کے بعد سڑک پر آ گئے تو اپنا گھر تک بیچ بیٹھے، اس لیے اس مسئلے کو سیریلی لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہو، بربراتا ہو، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، تو یہ بھی جادو کے اثر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، اگر کسی کے اندر اچانک سے بے وجہ غصہ آنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن بڑھ جائے، نماز سے جی چرانے لگے، کسی کام سے من نہ لگے، گھر والوں سے جھگڑا کرنے لگے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت ختم ہو جائے، تو یہ حالات بھی جادو کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور اگر کوئی کام پر جاتا ہے لیکن وہاں اس کا دل نہیں لگتا، بار بار گھر لوٹ آتا ہے، کسی بھی کام میں من نہیں لگتا، بس اکیلے پڑے رہنا، یہ بے فضول گھومتے رہنا، تو یہ سب جادو کی نشانیاں ہیں۔ تو ان 10 نشانیوں میں سے اگر کوئی ایک بھی آپ کے اندر پائے جائے تو اسے نظر انداز نہ کیجیے، یہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے روحانی علاج شروع کیجیے۔ اب سوال ہوتا ہے جادو کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ جادو کا اثر ہے تو اس کا ایک اثردار علاج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، ایک صاف پانی لے۔ نمبر 2، پہلے اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ نمبر 3، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ نمبر 4، اس کے بعد چاروں کل سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ نمبر 5، پھر آخر میں پھر سے درود شریف پڑھے۔ نمبر 6، اب اس پانی پر دم کرے یعنی پھونک دے۔ نمبر 7، اس پانی کو 40 دن تک روزانہ پیے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا۔ ساتھ ہی روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرائی جائے، چاہے خود پڑھے یا کسی سے سنے، یہ بھی جادو کا بہت اثردار علاج ہے۔ اب اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ سب نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے تحفہ نوری۔ یہ ایک روحانی نقش ہے جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے منگوا کر آپ اپنی سینے والے جیب میں رکھیں، اسے ہر وقت اپنے پاس رکھے، دکان، آفس، گھر، جہاں بھی جائے۔ اس سے اللہ کے فضل سے جادو، نظر بند اور حسد سے حفاظت ہوگی۔ اگر کاروبار بند ہو گیا ہو، دکانداری ٹھپ ہے، بیماری گھر میں لگی ہے، تو اس کا استعمال کیجیے۔ اسے پانی میں ڈبا کر کسی بیماری کو پلائے، انشاءاللہ شفا ملے گا۔ ایک نقش گھر میں رکھے اور دوسرا ہمیشہ اپنے پاس رکھے۔ اگر آپ پوری طرح سے مایوس ہو چکے ہیں، سب کچھ ٹھپ ہو گیا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس
اس تحفہ نوری کو منگوانا آپ کے لیے ایک بڑی رحمت ثابت ہو سکتا ہے۔ بلا ہم سب کو ہر طرح کی بلا، جادو، نظر با اور حسد سے محفوظ فرمائے، آپ کے کاروبار کو برکت دے اور آپ کے دلوں کو سکون دے۔ آمین ثم آمین۔